نادیہ لان میں بیٹھی چائے کے ساتھ اخبار بینی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ آج کئی دن کی ٹھنڈک اور دھند کے بعد سورج نے مکھڑا دکھایا تھا۔ بچے بھی خوب بھاگ دوڑ رہے تھے۔ امی، دو بڑے میاں بیوی آ کر بیرونی گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، ملازمت چاہتے ہیں۔ اچانک اسد دوڑ کر ان کی طرف آیا۔ جب وہ بوڑھے ہیں تو ملازمت کیسے کریں گے؟ نادیہ نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کچھ اتنے بھی بوڑھے نہیں، اسد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں سرونٹ کوارٹر دکھا دو اور بڑھیا کو ابھی ادھر لانے کی ضرورت نہیں، شام کو بات ہوگی، نادیہ نے کہا، کیونکہ دھوپ کی لذت اخبار بینی کے سوا اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ مرد ملازمین کا انتخاب ہمیشہ پھوپھا جان کیا کرتے تھے اور خواتین کو منتخب کرنا نادیہ کا کام تھا۔ انور صاحب تو کاروبار کے سلسلے میں کبھی اس شہر ہوتے اور کبھی دوسرے شہر۔ وہ گھر بہت کم وقت کے لیے آتے تھے۔ شام تک پھوپھا جان بڑے میاں کا انٹرویو لے چکے تھے اور ان کی ملازمت کے حق میں تھے۔ نادیہ نے بڑھیا کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ بی بی جی، آپ کو صاحب نے ہماری تمام کہانی سنا دی ہوگی۔ بڑھیا نے ادب اور خوف کی وجہ سے نگاہیں جھکا رکھی تھیں۔ مجھے سننے کا ٹائم نہیں ملا، تم دوبارہ سناؤ۔ نادیہ نے ادائے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بی بی جی، میری بیٹی، اس سے آگے بڑھیا سے کچھ نہ بولا گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ نادیہ نے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ ان ماسیوں کا رو دھو کے نت نئے دکھڑے سنانا روز کا معمول تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اسے اس سسکیوں بھری آواز میں ایک کشش سی محسوس ہونے لگی۔ بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر وہ اخبار کی ورق گردانی کرتے ہوئے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب اسے روتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تو وہ چونکی۔ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، اس نے سوچا۔ پھر ایک دم اس کی سوچ نے پانسا پلٹا۔ کتنی محبت ہے اسے اپنی بیٹی سے، مگر میری ماں، اس سے آگے اس سے کچھ نہ سوچا گیا۔ ہاں، ان تین الفاظ سے پیچھے وہ بہت پیچھے چلی گئی۔ نادیہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ شروع میں تو اسے گھر والوں کی طرف سے تھوڑی بہت توجہ مل گئی، لیکن جب وہ 4-5 سال کی ہوئی تو نوکروں کے آسرے پر گزرنے لگی۔ اس سے بڑے اس کے 2 بھائی تھے، کیا ماں، کیا باپ اور کیا دادی، سبھی ان دونوں کو ہی چومتے چاٹتے اور نادیہ کو کوئی منہ ہی نہ لگاتا۔ ایک دن سب گھر والے کسی شادی میں جا رہے تھے۔ اس کی ماں نے ملازمہ سے کہا، ہم لوگ جا رہے ہیں جینا، نادیہ کو بھوک لگے تو اسے روٹی دے دینا۔ میں بھی جاؤں گی، اس نے کہا۔ ہم تو نہیں لے جائیں گے، احمر اور عاصم نے ایک ساتھ کہا۔ میں ضرور جاؤں گی، اس نے ضد کی۔ چپ رہ بدبخت، ہر وقت سر کھاتی رہتی ہے، ماں نے ڈانٹا تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ماں باپ تیاری میں مشغول تھے، لہٰذا اس کے رونے پر دونوں جھنجھلانے لگے۔ بالآخر ابا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ کمرے میں بند کر دوں گا۔ وہ بھلا اس طرح کیسے چپ ہو جاتی، الٹا چلانا شروع کر دیا۔ آخر ابا جان نے واقعی سے اٹھا کر اسٹور میں لے جا کر پرکھ دیا اور باہر سے چٹکنی چڑھا دی۔ وہ روتی رہی۔ مالکوں کے چلے جانے کے بعد ملازمہ نے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ نادیہ اس کے گلے لگ کر سسک پڑی۔ اماں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، ڈر لگ رہا ہے۔ میں جو ہوں تیرے پاس میری جان، پھر کیسا ڈر؟ جینا نے دلاسا دیا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اس گھر سے لے جاؤ۔ وہ اپنی بات پہ اڑ گئی اور پھر جینا اور اس کے شوہر کالو کے دل میں اٹھنے والے ہمدردی کے جذبات عمل کا روپ دھار گئے۔ دونوں نے فٹافٹ اپنا بوریا بستر سمیٹا اور نادیہ کو لے کر اپنے آبائی گاؤں روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر وہ دونوں اسے چودھری صاحب کی حویلی میں لے آئے اور انہیں تمام واقعہ سنایا۔ چودھری اور چودھرانی انتہائی شریف تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے نادیہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ جینا اور کالو انہی کے ہاں کام کرنے لگے۔ چودھری اور چودھرانی نے نادیہ کو ماں باپ کا پیار دیا۔ جب وہ گاؤں کے ہائی اسکول سے میٹرک کر کے فارغ ہوئی تو چودھری صاحب نے اپنے شہر میں رہنے والی بہن کے اکلوتے بیٹے انور سے اس کی شادی کر دی۔ انور صاحب کی امی کو وہ پھپھو کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ انور صاحب تو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتے تھے، لیکن پھپھو اور پھوپھا جان اس کا بہت خیال رکھتے۔ گزرتے وقت نے اس کے آنگن میں ایک کلی اور 2 پھول کھلا دیے۔ پھپھو بیمار رہ کر اس دنیا سے چلی گئیں اور اب اس بڑی سی کوٹھی میں وہ اپنے بچوں اور پھوپھا جان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ انور صاحب ہفتے میں ایک دفعہ گھر کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ دماغ کی سکرین پر چلنے والی ماضی کی فلم مکمل ہوئی تو وہ ہال میں لوٹ آئی، جہاں ایک بڑھیا ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی۔ کرب کے مارے آنکھیں کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے اس نے پوچھا، آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ وہ جی، ہم نے اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی تھی، آج اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ کیسے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہمارے بیٹوں نے
ہم دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر تو اچھا ہی ہوا، اس نے کہا۔ خوشی کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ مگر جی ہم تو بہت شرمندہ ہیں۔ اتنا کہہ کر بڑھیا دوبارہ سسکیاں لینے لگی۔ ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی تھی جی، بیٹی کو کوئی محبت نہ دی، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، ان کی دھوم دھام سے شادیاں کی۔ آج ان دونوں نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تم بیٹیوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والے ہوتے ہی اس قابل ہو کہ تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ اب نادیہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ اور سر چڑھاؤ بیٹوں کو، اب مل گیا نا صلہ بیٹوں کو اہمیت دینے کا، اور میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ہمارے ہاں تو تم جیسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مگر یہ صاحب نے تو بڑھیا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں پھوپھا جان سے بات کر لوں گی، اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ بی بی جی رحم کھائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ بڑھیا نے التجائیہ کہا۔ جہاں مرضی جاؤ، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مگر جب بڑھیا اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ چلائی، اب نکلتی ہو یا دھکے دے کر نکلواؤں؟ اس کے ساتھ ہی وہ ذہانی کیفیت میں بیڈ سے نیچے اتری کہ اسے دھکا دے کر نکال دے۔ جوں ہی بڑھیا پر اس کی نظر پڑی، وہ زور سے اچھلی۔ تم وہ کھوئے ہوئے انداز میں انگلی اٹھا کر بس یہی کہہ سکی۔ اب بڑھیا بھی اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ میری بیٹی۔ بڑھیا اس کے قدم چھونے کو جھکی اور نادیہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم وہی لوگ ہو جن کے ساتھ میرا بچپن میں واسطہ پڑا تھا تو تمہیں اپنے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، پھوپھا جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ نادیہ کی چیخ پکار سن کر ادھر آئے تھے اور ان دونوں کی گفتگو سے تمام کہانی سمجھ چکے تھے۔ نادیہ پہلے میری بات سن لو، انہوں نے کہا۔ پھوپھا جان، آپ نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا، وہ شفقت سے بولے۔ تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ آج اگر تم اپنے والدین کے ساتھ ذلت آمیز رویہ برتو گی تو کل تمہاری اولاد تم سے کس قسم کا سلوک روا رکھے گی۔ آج تمہارا ہر عمل تمہارے بچوں کے لیے ایک سبق ہوگا جس پر وہ کل تمہارے بڑھاپے میں عمل پیرا ہوں گے۔ تمہارے والدین نے اپنی جہالت کی وجہ سے غلط اقدامات کیے، مگر تمہارے سامنے تو میں نے ابھی سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ نادیہ جیسے کسی لمبی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ یکایک وہ آگے بڑھی اور اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی، مجھے معاف کر دیں، اور ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ اپنے گھر کا بہترین کمرہ اپنے والدین کے لیے سیٹ کرنا تھا، ابا جان سے معافی مانگنی تھی، اور پھر ان کی خدمت بھی تو کرنی تھی۔ اپنی جنت کے سینے سے لگ کر وہ یہ سب سوچتے ہوئے مسکرا دی۔